آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کسی کا بھی تعارف کرنے کی طرف جب جائیں گے تو اس کا تعارف 4 چیزوں میں ختم ہو جائے گا: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ لیکن قربان جائیں، امام الانبیاء، خود سب سے اعلیٰ، خود سب سے بالا، ایسے نبی اور رسول رب نے نہیں بھیجے، اس لیے ان کا تعارف بھی سب سے اعلیٰ اور بالا۔ آئے نہیں اور آنے سے پہلے ان کے تذکرے رب نے شروع فرما دیے۔ ایسے پیغمبر، ایسا نبی اور رسول رب نے اور کوئی نہیں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر، بیوی بچوں کی قربانی، سب کچھ کر کے آخر میں دعا کیا مانگی اور ایک اصول بتا دیا کہ جو تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اللہ کے گھروں کی آبادی کی فکر کرنا، اس کی صفائی اور ستھرائی کی فکر کرنا، رب تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ رب کعبہ کی قسم، جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے تو سیدنا ابراہیم کی سنت کو زندہ کریں۔ 2 دعائیں اس موقع پہ مانگی، اور بھی دعائیں ہیں لیکن آج میں 2 کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ہماری نسل کو فرما بردار۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میری نسل فرما بردار ہو جائے وہ رب کے گھروں کی خدمت میں لگ جائے، خادم بن جائے، پھر دیکھیں نسلیں کیسی فرما بردار ہو جائیں گی۔ دوسری کیا دعا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمانا جو تمام نبیوں کا امام بن جائے، تمام نبیوں کے نبی بن جائیں۔ تو رب نے ان کی دعاؤں کو سنا اور آقا کریم فرمایا کرتے تھے انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ارمغان حجاز میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ شیطان نے جب، ابلیس نے اپنی مجلس شورا اپنے دوست احباب کو اکٹھا کیا کہ امت کی تباہی بربادی کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، تو ایک ہی جواب دیا کہ ان کو حضور کی سیرت سے ہٹا دیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کو رب نے کیسا نبی بنایا، کیسا داعی بنایا، کیسی صفات والا بنایا، اس سیرت کا ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں سیرت ہی تو زندگی ہے۔ اس جملے کو ہو سکے تو دل پہ لکھ لیں، سیرت ہی تو زندگی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی نسلوں کو اگر تم 3 چیزیں دے دو تو تمہاری نسلیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان یہاں بھی اور آگے بھی بن جائیں گی۔ ادبوا اولادکم 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ حضور کی محبت کہ رب نے ہمیں کیسے پیغمبر، کیسے نبی، کیسے رسول عطا فرمائے، ان کی شان، ان کے معجزات، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کے لعاب دہن میں یہ برکتیں کہ صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، خشک کنویں میں جاتا ہے تو پانی سے بھر جاتا ہے، اور کڑوے پانی میں جاتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ 4 بندوں کے کھانے میں یہ لعاب دہن جاتا ہے تو پوری فوج اس کھانے کو کھا لیتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے معجزات، خوبیاں، صفات اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کیسے رب نے ہمیں نبی عطا فرمائے، کیسے رسول عطا فرمائے، کیسی شان والے عطا فرمائے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اپنی نسلوں کو دے دو، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ حضور کی محبت، حضور کے مبارک گھرانے کی محبت اور قرآن کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا تو 2 طرح کے جلسے فرمائے۔ ایک عمومی جلسہ تھا جس میں یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دوسرا جلسہ کیا، وہ VIP تمام انبیاء کو اکٹھا فرمایا اور اس میں کیا سوال کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس میں کیا حکم صادر فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اپنی باری آئی تو سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا،
آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ محبوب کی باری آئی تو تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میرے پیغمبر جب بھی آئیں، حالانکہ رب کے علم میں ہیں کہ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، امام الانبیاء سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ وہ کیسے کہ سب سے پہلے نبوت ہی حضور کو ملی، جیسا کہ پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین، ابھی حضرت آدم کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، رب نے مجھے اس وقت بھی پیغمبر اور نبی بنا دیا تھا۔ اگر آپ یوں کہیں کہ آدم صفی اللہ نہیں تھے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے، نوح نجی اللہ نہیں تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ نہیں تھے، لیکن امام الانبیاء اس وقت بھی رسول اللہ تھے، اس وقت بھی حبیب اللہ تھے۔ یہی سوال اللہ تعالیٰ سوال نہیں، یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں، اے میرے تمام پیغمبروں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے ایک پیغمبر جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، رسول اللہ کہا جاتا ہے، وہ جب بھی تشریف لائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے معاون اور مددگار بھی بننا ہے، ان کے ساتھی بننا ہے، ان کی غلامی کے اندر آنا ہے۔ رب نے یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد کائنات کے سب سے لاڈلے پیغمبر، کائنات کے سب سے عظیم ہستی، سب سے اللہ کو جو محبوب نبی اور پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں۔ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسمی فی التوراۃ احید، میرا تورات میں نام احید ہے، لانی احید امتی فی النار، کیونکہ میں امت کو آگ سے بچانے والا ہوں، امت کو آگ سے بچانے والا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں یحید عن امتہ غضب ربہم بشفاعتہ ویدفع عنہم النار، یہی وہ مبارک ہستی ہیں جن کی شفاعت کے صدقے سے پوری امت رب کے غضب سے بچے گی اور جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بنے گی۔ اور آپ نے فرمایا اسمی فی الزبور الماحی، رب نے زبور میں میرا نام ماحی رکھا ہے، محى اللہ بی عبدۃ الاوثان، ماحی کہتے ہیں مٹا دینے والے کو، دنیا سے رب کے علاوہ جتنی بھی پوجا پاٹ ہو رہی ہے بتوں کی یا نفس کی یا کسی بھی چیز کی، اس سب کے خاتمے کے لیے رب نے مجھے بھیجا۔ وہ اسمی فی الانجیل احمد، اور انجیل میں رب نے میرا نام احمد رکھا۔ وہ اسمی فی القرآن محمد، اور قرآن میرے رب نے میرا نام محمد رکھا۔ لانی محمود فی اہل السماء والارض، کیونکہ میں زمین و آسمان میں ہر جگہ رب میرے ہی تذکرے فرما رہے ہیں، ہر جگہ جس ہستی کے تذکرے ہیں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، محمود اہل السماء والارض، ہر جگہ انہی کے تذکرے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی میرے لاڈلے لال دنیا میں تشریف نہیں لائے اور میں گھر سے باہر قدم رکھتی، رب کعبہ کی قسم میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تو وہ موم کی طرح ہو جاتا، کانٹا آ جاتا تو پھول کی طرح ہو جاتا، ابر میرے اوپر آ کے سایہ کر لیتے، اور جب میں کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی تو خود بخود بقیہ خواتین خود زور لگا کے پانی نکال رہی ہیں، اور جب میری باری آتی پانی خود بخود اوپر آ جاتا، اور میں گھر جاتی تو چاروں کونوں سے مجھے آوازیں آتی، بشرا لکی یا آمینہ، بشرا لکی یا آمینہ، قد حملت بسید هذه الامہ، قد حملت بسید الاولین والآخرین، قد حملت بسید الانام۔ رب نے آپ کو جس نسبت سے نوازا ہے وہ خالی اس امت کے نبی نہیں ہیں، وہ خالی انبیاء کے نبی نہیں ہیں، وہ خالی امتوں کے نبی نہیں ہیں، وہ تمام جہانوں کا رب نے ان کو نبی اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔